شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو پھر استقبال ہے ضیاء ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور آج ہمارا یہ ایپیسوڈ نمبر 54 ہے. اس سے پہلے 53 ویڈیوز ہم نے اس پر بنائی ہے. آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز ویڈیو کو دیکھتے رہیں. ویڈیو کو آخر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ مکمل ایپیسوڈ مل جائیں گے پلے لسٹ کی شکل میں. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہیے اگر آپ کو تقریر کرنے سے لگاؤ ہے، دلچسپی ہے، تو اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں. تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی. تو آج ہم نے ایک بھائی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کمنٹ کیا تھا ہماری حالیہ ویڈیوز میں کہ تقریر میں جوشیلہ انداز نہیں ہو پاتا، سادہ ہی رہ جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ عنوان یہاں باندھا ہے کہ تقریر میں جوشیلہ انداز کب اور کیسے اپنائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ تقریر میں جوشیلہ انداز کب اور کیسے اپنانے چاہیے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہو، اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے نیچے جا کر آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال کر سکتے ہیں، جو بھی پوچھنا ہو کر سکتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں اہم پوائنٹس پر. سب سے پہلا پوائنٹ کہ تقریر میں جوشیلہ انداز اپنانا کیسا ہے، یعنی شرعاً یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جب تقریر فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا بیان ہے کہ آپ کے چہرے انور جو ہے لال ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ صبح کو آنے والے دشمن سے، آپ لشکر سے آپ ڈرا رہے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جوشیلہ انداز اپنایا جا سکتا ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ سامعین جو ہوتے ہیں ہمارے سامنے، وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اس سے تقریر کے اندر جو ہے ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں. چونکہ ایک ہی طرح کے لے اور ایک ہی طرح کا انداز جو ہوتا ہے، اس سے سامعین جو ہے سونے لگتے ہیں اور ان کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اس لیے تقریر میں جوشیلہ انداز اپنانا درست ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو نظر انداز ہی کر دیا جائے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی جوشیلہ انداز نہیں اپناتا تو وہ غیر صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بالکل سادہ انداز رکھتا ہے تب بھی اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی جوشیلہ انداز اپناتا ہے تقریر کو اچھا بنانے کے لیے اور بہتر سے بہتر خطاب کرنے کے لیے، تو یہ اور اچھی بات ہے. بہرحال تو تقریر میں جوشیلہ انداز اپنانا یہ جائز اور درست ہے. اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی کہ جوشیلہ انداز کب اپنایا جائے. جی ہاں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ شروع میں اپنائیں گے، درمیان میں، یا آخر میں. کب؟ بعض لوگ جاتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ گئے مائک کے سامنے، آپ روبرو ہوئے سامعین سے اور بس شروع ہو گئے چلانا، ہے نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ جو جوشیلہ انداز ہے یا چلانے کا ہے یا آواز کو تھوڑا بلند کرنے کا ہے، تو یہ جاتے ہی بالکل شروع نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ کو درمیان میں آ کر کے یہ انداز اپنانا چاہیے، جاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں بھی بالکل نہیں، بلکہ آخر میں جا کر بالکل اپنی آواز جو پست کر دینی چاہیے، اور دھیمی آواز سے، نرم لہجے میں، سادے انداز میں ہی اپنی تقریر کو ختم کرنے چاہیے اور اس کا اختتام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جوشیلہ انداز کب اپنایا جائے؟ درمیان میں، شروع میں نہیں اور آخر میں بھی نہیں. ٹھیک ہے، درمیان میں اس کو اپنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی. جوشیلہ انداز کے لیے مواد کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں، آپ ہر تقریر میں اور ہر خطبے میں آپ جوشیلہ انداز نہیں اپنا سکتے. فار ایگزامپل، اگر آپ جنت کے اوپر بول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جنت میں کہیں بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ جنت کے صفات بیان کر رہے ہیں، جنت کے احوال بیان کر رہے ہیں، جنت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، جنت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اس کی لالچ دی ہے، تما دی ہے، اور بتلایا ہے اس کے جو صفات بتلائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ذکر کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جوشیلا انداز یا چلانا یا آواز کو بلند کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی ایک صفت کو بیان کریں جیسے الرحمن، تو اس کو آپ چلا کر بیان کریں گے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، کہ الرحمن اللہ بہت رحمان ہے، چلا کر اچھا نہیں لگتا. لیکن اسی چیز کو آپ نرم لہجے میں کہیں، چونکہ اللہ کے رحمان کی صفت بالکل رحیم کریم والی ہے، تو اس صفت کو اسی انداز میں آپ بیان کریں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے برعکس آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، تو اس میں آواز کو بلند کر سکتے ہیں، آواز کو سخت کر سکتے ہیں. اللہ کی یہ ایسی ہی صفت ہے. یہ تو جبار اور قہار جیسے صفات میں آپ جو ہے سخت الفاظ، سخت لہجہ یا پھر جو ہے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں. لیکن جوشیلا انداز کے لیے مواد کا ہونا ضروری ہے، ایسے مواد کا جس کے اندر آواز کو بلند کرنا اچھا لگے، سامعین کو اچھا لگے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو. اب اس کے علاوہ اگر آپ جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں، جہنم کے صفات بیان کر رہے ہیں، جہنم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا قیامت کے زلزلے کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے جوشیلے انداز میں آواز کو بلند کر کے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے آپ ڈرائیں لوگوں کو، اور وہاں پر بلند آواز کریں اور لوگوں کو بتلائیں، تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو مواد کا ہونا یہاں بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ آپ کا مواد کیسا ہے. مواد کچھ اور ہے اور آپ چلا رہے ہیں، آپ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، آپ کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آپ جو اللہ کی نرمی والی صفت کو، رحمان والی صفت کو بیان کر رہے ہیں، جنت کا تذکرہ آپ نے چھیڑا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ جو ہے جوشیلا انداز یا پھر جو ہے آواز کو بلند کرنا غیر مناسب ہوگا. لیکن وہیں پر اگر آپ جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، سوالات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر آپ کا اگر ایسا مواد ہے تو آپ کو اپنا انداز جو ہے بدلنا چاہیے، اور جوشیلا انداز ہو، اور پھر جو ہے آپ کا لہجہ بھی تھوڑا بلند ہو، سخت ہو. ٹھیک ہے. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھا بیان کر رہے ہیں اور تاریک نماز کا حکم آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا جو ہے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آپ اس کو سخت لہجے میں کہیں، سخت لہجے میں کہیں کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو یہاں پر چلتا ہے کہ یہاں پر ایک سخت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام نے بیان کی ہے ایسے آدمی کے بارے میں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسلام ہی سے نکل جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے. تو ایسے مواد میں، ایسی چیزوں میں آپ جو ہے سخت لہجہ یا پھر جو ہے جوشیلے انداز، آواز کو بلند کرنا، یہ انداز، یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. تو مواد کا ہونا بہت ضروری ہے. اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن رکھیں کہ اگر آپ بیان کر رہے ہیں، مواد کچھ اور ہے اور چلا رہے ہیں، یا پھر جو ہے خامخواہ کا آپ کے سامنے جو ہے ایسے مواد ہیں جس پر آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، یعنی جہنم کا تذکرہ ہے، نماز چھوڑنے والے کو آپ آرام سے بول رہے ہیں. فار ایگزامپل شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں اور اس میں بھی نرم لہجہ آپ اپنائے ہوئے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے. آپ شرک کی قباحت کو اسی انداز میں بیان کریں، کفر کی قباحت کو اسی انداز میں بیان کریں، جہنم کے صفات کو اسی انداز میں بیان کریں، اللہ کے عذاب کو اسی انداز میں بیان کریں، تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مواد کا ہونا بہت ضروری ہے. بہرحال آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر. جوشیلا انداز کیسے اپنایا جائے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ بے ڈھنگا پن نہ ہو. آپ جب جوشیلا انداز اپنائیں تو اس میں بے ڈھنگا پن نہ ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق کوئی آپ کا اڑائے، یا پھر اس طرح نہ ہو کہ غیر مناسب لگے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب جوشیلے انداز میں تقریر کرتے ہیں تو بہت زیادہ چلانے لگتے ہیں، گلے پھاڑ کر کے. تو گلے پھاڑ کر کے بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اس طرح کا انداز جس میں بے حیائی جھلکتی ہو یا بیہودہ پن نظر آتا ہو. بعض ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں لوگ جو ہے تقریر کرتے کرتے ان کو پتہ نہیں ہال آ جاتا ہے اور نہ جانے ان پر کیا طاری ہو جاتی ہے. اس طرح سے بھوت اور پلیت کی طرح ہے نا، جنات کی طرح وہ بالکل انداز اپنا لیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ جو ہے تقریر کرتے رہتے ہیں، جیسے لگ رہا ہے ان پر جو ہے کوئی جنات سوار ہے. اس انداز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. جوشیلا انداز کیسے اپنایا جائے؟ بالکل جس کے اندر ایک طریقہ ہو، جس کے اندر ایک
चाशनी हो, जिसके अंदर एक लज्जत हो, जिसके अंदर एक अच्छापन हो, जिसके अंदर एक गहराई हो, जिसके अंदर एक गहराई हो, जो आदमी देखे तो उसको, जो सुने तो उसको अच्छा लगे, है नहीं। ऐसा भी ना हो कि आपका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ महसूस हो जब आप जोशीले अंदाज में हो। तो इसी तरह से आपका अंदाज, आपकी आवाज इतनी बुलंद ना हो कि वो बिल्कुल सख्त हो जाए और लोगों को बुरा महसूस हो, लोग उकताहट महसूस करने लगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना रास्ता हमको इख्तियार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप हजरात समझ गए होंगे कि जोशीला अंदाज कब और कैसे अपनाना चाहिए। हमारे लिए वहाँ पर मवाद का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जोशीले अंदाज में दरमियाना रास्ता भी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। रही बात जोशीला अंदाज अपनाने की, तो हर तकरीर में नहीं, हर टॉपिक पर नहीं, बल्कि जैसा मवाद हो उसी अंदाज से उसको बयान करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जोशीला अंदाज मेरे ख्याल से तकरीर के अंदर अपनाना ही चाहिए, चूँकि हमारे तकरीर के दरमियान में कहीं ना कहीं ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले या ऐसी बातें आती हैं जहां पर लहजा इंसान का सख्त होना चाहिए और आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, ताकि जो तकरीर करने का अंदाज है वो बदलता रहे, सामईन को भी अच्छा लगे। बिल्कुल एक ही लबो लहजे में, एक ही अंदाज में तकरीर करने से सामईन भी जो है बिल्कुल मायूस और उदास, और उन पर जो है गशी तारी होने लगती है, औंघ आने लगती है, नींद आने लगती है, और वो बिल्कुल उकताहट उससे महसूस करने लगते हैं। इसलिए अपने अंदाज में उतार चढ़ाव का होना भी तकरीर के दरमियान बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जोशीला अंदाज कब और कैसे अपनाना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।